بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، ڈراؤنی ڈائجسٹ کی کہانی میناج کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ تو چلیے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گل اس دن فارغ تھا اور جہاں راج مستری بیٹھتے تھے وہاں صبح بیٹھا تھا۔ جن لوگوں نے تعمیراتی کام کروانا ہوتا تھا وہ یہیں سے راج مستریوں کو لے جاتے تھے۔ ایک چمچماتی کار آ کر گل کے عین سامنے رکی۔ اس میں سے رئیسانہ لباس میں ملبوس ایک شخص اترا اور اس سے پوچھا، کیا تمہارا نام گل ہے؟ جی ہاں، میرا نام ہی گل ہے، گل نے جواب دیا۔ آؤ تم سے کام ہے۔ نووارث نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا تو گل اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی گاڑی تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ بے ہوشی کے اندھے کنویں میں گرتا چلا گیا۔ اس کو ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پشت پر بندھے تھے اور وہ ایک گدڑی کی صورت میں کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ ہوش آنے کے کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص منہ میں سگار دبائے اندر داخل ہوا۔ ایک طرف پڑی کرسی کھینچ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ لگتا تو نہیں کہ تم نے اکیلے 5 جوان لڑکوں کی دھلائی کی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو اتنی آسانی سے ہمارے قابو میں نہ آتے۔ سگار کو اپنے پاؤں تلے مسلتے ہوئے وہ شخص دھویا ہوا۔ دھوکے سے وار کر کے کہتے ہو کہ میں آسانی سے قابو آ گیا؟ ایک بار مجھے کھول کر پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں، گل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بہت خوب، رسی جل گئی مگر پل نہیں گیا۔ جن لڑکوں کو تم نے پیٹا ان میں سے ایک میرا بیٹا تھا۔ تم نے عظمت دیکھ کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پورا شہر میرے نام سے کانپتا ہے۔ تجھے تیرے کیے کی سزا ملے گی اور وہ ہے موت، ایسی موت کہ تیری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ ڈال دو اسے پروسیس میں، اس شخص نے کہا۔ اسی اثناء میں کمرے کا دروازہ کھلا اور 10-12 افراد اندر داخل ہوئے جو چہرے سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ گل نے دیکھا یہ کوئی اسپننگ فیکٹری تھی جس میں دھاگا بنتا تھا۔ کپاس کو کہیں پروسیس سے نگزار کر مشینیں دھاگے میں تبدیل کرتی تھی۔ اچانک ہی مشین چلنے کی مخصوص آواز سنائی تھی۔ ان لوگوں نے اسے اٹھایا اور مشین کے پاس لائے۔ گل نے بہت جدوجہد کی مگر ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے خود کو بچا نہ سکا اور روئی دھڑکنے والی اس مشین میں داخل کر دیا گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع ہو گیا۔ گل کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے پاس کھڑا تھا۔ یہ ایک وسیع میدان تھا۔ عصر کے وقت کی ڈوبتی روشنی سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان شہزادوں جیسا لباس سبے تن کیے اس کے سرانے بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ اسے جان کنی کی تکلیف محسوس ہوئی تو اس خوبصورت نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نوجوان کی مسکراہٹ میں وہ اپنی تکلیف بھول گیا اور خود بھی مسکرا کر اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ پھر ایک دم ہی اس کے تمام احساسات پر تاریکی چھاتی چلی گئی۔ گل کی ہڈیوں اور گوشت کا خون سے بھرا ملغوبہ مشین کی دوسری طرف گر رہا تھا۔ گل کو گھر سے نکلے آج دوسرا دن تھا اور وہ ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ ماں اور بہن کافی پریشان تھے۔ بیٹا مریم، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گل نے کوئی رات باہر گزاری ہو۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا بھی اسی طرح گم ہو گئے تھے، مگر میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ گل کے بنا میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، سکینہ نے روتے ہوئے اپنا دکڑا بیٹی کو بتایا۔ ماں، وہ میرا بھائی ہے، اس کی بنا میں بھی کیسے جی سکتی ہوں؟ خدا خیر کرے اور اسے واپس لے آئے۔ مریم بھی رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور گل اندر داخل ہوا۔ خیر تو ہے؟ یہ ماں بیٹی آج کس خوشی میں گلے مل رہی ہیں؟ گل نے دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے کہا۔ بھیا، اتنا کہہ کر مریم دوڑ کر گل سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ تم لوگوں کو رو کیوں رہے ہو؟ وہ تو مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا اور میں بتا نہ سکا، گل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ آئندہ ایسا کبھی مت کرنا گل، میں تم دونوں کو دیکھ کر زندہ ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، سکینہ نے لاڈ بھرے لہجے میں سرزنش کی۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ماں، گل نے ماں کے آنسو صاف کیے تو مریم بھی چپ ہو گئی۔ عصر کے بعد دونوں بہن بھائی قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے۔ مریم نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ وہ آیت کی تلاوت کرتی اور پھر اس کا ترجمہ کر دیتی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے 52 کا ترجمہ و تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ گل سر جھکائے بہت توجہ سے سن رہا تھا۔
مریم کی شہد بھری آواز، تلاوت پما ترجمہ اس کے اندر چھائے غفلت کے پرتوں کو چاک کر رہی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ اور چور چور ہو جائیں گی تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ تعجب سے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔ مریم بھی اتنا ہی ترجمہ کر سکی تھی کہ گل کی ہچکیاں بند گئیں۔ کیا ہوا بھیا، روتے کیوں ہو؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ اپنی اور ان لوگوں کی قسمت پر رو رہا ہوں جو حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ گل نے سر جھکائے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ میرا ایک دوست ہے، وہ بے دین ہے، مگر اسے ہمارا دین پسند آ گیا ہے، وہ ہمارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، بتاؤ وہ کیا کرے؟ گل نے ٹھہر ٹھہر کر سوال کیا۔ سبحان اللہ، اسلام ایسا مذہب ہے جو اتنا مشکل نہیں، اسے کہو کہ کلمہ طیبہ سچے دل سے پڑھے اور جن کاموں سے ہمارا مذہب روکتا ہے وہ چھوڑ دے بس۔ مریم نے اسے مسلمان ہونے کا ذریعہ بتایا۔ کلمہ طیبہ کیسے پڑھے گا وہ؟ گل نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا ہو گیا تمہیں گل؟ کلمہ طیبہ بھلا کیسے پڑھا جاتا ہے اتنا بھی نہیں معلوم؟ مریم نے حیرانی سے گل کو دیکھا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا سر ڈھانپا ہونا چاہیے یا نہیں؟ گل گھبرا گیا تھا اور گھبراہٹ میں اس نے بات بنا دی۔ مریم ہنس پڑی۔ بہت بتو ہوتے جا رہے ہو، نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ کلمہ طیبہ ایسا کلمہ ہے جس میں ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سر ڈھانپا جائے یا نہ یہ ضروری نہیں، صرف کوئی غیر مذہب سچے دل سے کہہ دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مریم نے اسے بچوں کی طرح سمجھایا۔ گل جو اصل میں مناش تھا یہی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے جب مریم اور اس کی ماں کو گل کے لیے پریشان دیکھا تھا تو وہ گل کی تلاش میں نکل گیا تھا، اور پھر اسے پتہ چلا کہ گل اب اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ خود اس کی صورت لے کر یہاں چلا آیا، اور اب جب تک اس کی زندگی تھی وہ یہیں رہنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسلام کی ہر اونچ نیچ سے واقف ہوتا گیا۔ وہ اس ذات کا بہت شکر گزار تھا جس نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا تھا۔ اس نے اپنی خفیہ قوتوں کا استعمال بھی چھوڑ دیا تھا تاکہ مریم یا اس کی ماں کو کوئی شک نہ ہو جائے، مگر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مریم کے ایم اے اسلامیات کے فائنل ایگزامز ہو رہے تھے۔ آج اس کا تیسرا پیپر تھا۔ سمیر نے 2 سال اس کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ سمیر کافی رئیس خاندان کا اکلوتا چراغ تھا، مگر کافی سلجھا ہوا اور با تہذیب لڑکا تھا۔ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا یا عشق ٹائپ کا کوئی بھی مرض، فلرٹ وغیرہ سے اسے نفرت تھی، مگر یہ لڑکی اسے کالج میں داخلے کے دن سے ہی بے چین کیے ہوئے تھی۔ نیچی نگاہ، میک اپ سے عاری چہرہ اور اس کی پاکیزہ معصومیت نے سمیر کا دل موہ لیا تھا۔ پورے 2 سالوں میں صرف 3 مرتبہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکا تھا، وہ مکمل پردے میں ہوتی تھی۔ سمیر نے کافی دفعہ ہمت کی مگر اس کے سامنے کچھ بول نہ سکا۔ سمیر اپنا پیپر مکمل کر کے امتحانی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر گھر جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ سمیر نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر 3 لڑکوں پہ پڑی جو تیزی سے واش روم کی طرف جا رہے تھے۔ یہ کالج کے انتہائی لوفر اور بدماش قسم کے لڑکے تھے۔ ان میں ایک لمبا لڑکا عزت بیگ جو شہر کے مافیا ڈون کا بیٹا تھا سب سے آگے تھا۔ سمیر کو خطرے کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ وہ تیزی سے واش روم کے دروازے پر پہنچا۔ وہ تینوں وہاں نہیں تھے اور لیڈیز واش روم سے مریم کی کھٹی کھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ انہیں شاید یقین تھا کہ اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر سمیر کا خون جوش مارنے لگا۔ مریم کے ساتھ وہ تینوں زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمیر نے قدم آگے بڑھایا تو لمبے قد والے نے ریوالور نکال لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر سمیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریوالور کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ رک جاؤ وہیں ورنہ گولی مار دوں گا، عزت بیگ نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔
مگر سمیر اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک طرف لڑک گیا۔ اسی وقت باہر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو وہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا مجمع سا لگ گیا۔ کوئی اسے ہسپتال پہنچاؤ خدا کے لیے۔ مریم نے جب دیکھا کہ سبھی تماشا دیکھ رہے ہیں تو روحانسی آواز میں کہا۔ ان میں سے 4 لڑکے آگے بڑھے، سمیر کو اٹھایا، انہی میں سے ایک لڑکے کی گاڑی میں اسے ڈالا۔ مریم بھی ساتھ بیٹھی اور یہ سب ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ مریم اور سمیر کے گھر اس حادثے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور اب گل، سکینہ اور سمیر کی فیملی ہسپتال میں موجود تھے۔ سمیر کی حالت خطرے میں تھی، گولی دل کے قریب لگی تھی جو نکال لی گئی تھی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات نا امید تھے۔ ایک نرس آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی اور ایک پرچی سمیر کے والد کو تھمائی۔ کہیں سے بھی اس بلڈ کا بندوبست کریں جلد سے جلد، نرس نے اتنا کہا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سمیر کے والد نے سیل فون نکالا اور نمبر ملانے لگے، مگر کافی جگہ رابطہ کرنے پر بھی بلڈ نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں گلو، ناصر وغیرہ بھی آ گئے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلا تو سمیر کے والد نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، جب تک خون کا بندوبست نہیں ہوگا مریض کی جان کو خطرہ رہے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ بھی کہیں سے بندوبست کر لینا، میں نے تو بہت کوشش کی ہے مگر او نیگیٹو بلڈ کہیں سے نہیں ملا۔ کیا کہا؟ او نیگیٹو چاہیے؟ وہ گروپ تو گل کا بھی ہے۔ مریم نے سنا تو خوشی سے جیسے چیخ کر کہا۔ کون ہے گل؟ ڈاکٹر نے تیزی سے پوچھا۔ میرا بھائی یہ کھڑا ہے۔ مریم نے ایک طرف کھڑے گل کی طرف اشارہ کیا۔ گل کافی تذبذب میں پڑا ہوا تھا۔ جلدی کرو بیٹا، جس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر تمہاری بہن کی عزت کی حفاظت کی، کیا اس کے لیے تم خون نہیں دے سکتے؟ سکینہ نے گل کو تذبذب کے عالم میں دیکھا تو بولی، نہیں ماں، میں خون نہیں دوں گا۔ گل کے یہ الفاظ سب پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ میں کہیں اور سے خون کا بندوبست کرتا ہوں، یہ کہہ کر گل ہسپتال سے باہر جانے لگا۔ گلو وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا گل، جبکہ تمہارا بلڈ گروپ اس سے ملتا تھا؟ گلو نے ہسپتال سے باہر نکلتے ہی سوال کیا۔ یہ سب میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس وقت جلد سے جلد مجھے خون کی ضرورت ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، گل نے کافی غصیلے لہجے میں کہا۔ گل بھائی، اگر ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہوں تو ضرور بتانا، مرزا نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ گل اس کی بات سن کر چونکا۔ تم نے کبھی اپنا خون ٹیسٹ کروایا ہے؟ گل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، مرزا نے مختصر جواب دیا۔ گل کی خفیہ طاقتیں اس کی آنکھوں میں سمٹ آئیں اور وہ تینوں کا ٹیسٹ کرنے لگا۔ آخر اس کی سرخ دہشت زدہ کر دینے والی آنکھیں ناصر پر آ کر رکی۔ مل گیا او نیگیٹو۔ ناصر، مجھے تیرا خون چاہیے۔ گل کی آواز بھی اس وقت کافی وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ گل بھائی، ایسی درندگی اچھی نہیں، ناصر نے مرزا کے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ گل کا کیکا بلند ہوا اور پھر وہ اپنی اصلی جون میں آ گیا۔ ارے گل بھائی، مریض کے لیے خون مانگ رہے ہیں، تمہارا زہریلا خون پی کر کسی سے مرنا ہے کیا؟ گلو نے اسے چھیڑا۔ پھر وہ واپس ہسپتال آ گئے۔ ناصر کا بلڈ ٹیسٹ اوکے تھا، ان کی دعاؤں اور خدا کے فضل سے سمیر کی جان بچ گئی، مگر گل کا گھریلو ماحول کافی سرد تھا۔ مریم اور سکینہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ کھانے کے وقت بھی تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ گل اس وقت کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ آخر اکتا کر وہ بول ہی پڑا، آپ دونوں مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ مریم کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ سکینہ اٹھتے ہوئے بولی، یہ سوال تو تم تب کرو جب تمہیں اپنی غلطی کا پتہ نہ ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ گل نے آواز نیچی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جس لڑکے نے تمہاری بہن کی عزت اپنی جان پر کھیل کر بچائی، تم نے اس کو ہی خون دینے سے انکار کر دیا۔ سکینہ ایک دم پٹ پڑی تھی۔ تم تو میرے بیٹے لگتے ہی نہیں۔ نہیں، ایسا مت کہو ماں، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ گل باقاعدہ سکینہ کے قدموں میں جا گرا تھا۔ تو پھر تم نے میرے کہنے پر اسے خون کیوں نہیں دیا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، گل نے سکینہ کے قدموں سے اٹھتے ہوئے افسردہ انداز میں کہا۔ تو پھر میری بھی ضد ہے، جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے مجھ پر پانی کا ایک قطرہ اور اناج کا ایک دانہ تک حرام ہے، سکینہ نے کہا، اور گل کے روکنے کے باوجود وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مریم کا آخری پیپر تھا۔
گل گھر میں بیٹھا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور مریم اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور لمبے لمبے سانس لیتی دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گل اس کی حالت دیکھ کر اٹھا، قرآن مجید کو ایک طرف مخصوص جگہ پر رکھا اور جلدی سے مریم کے پاس پہنچا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ پیٹا گیا۔ مریم نے خود کو دروازے پر ایسے جما لیا جیسے اس کے ایسا کرنے سے دروازہ کھٹکھٹانے والا رک جائے گا، مگر اب دروازے کو دھکے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ گل یہ سب حیرانی سے دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھکا لگنے سے مریم گل کے قدموں میں جا گری۔ دروازے کا ایک کوارٹر اکھڑ کر زمین پر گر چکا تھا۔ گل کی نظر سامنے کھڑے ایک بدماش پر پڑی جو اسلحہ ہاتھ میں لیے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے 5 مسفندے اور تھے۔ انہی میں سے ایک چھوٹے قد والا بولا، عزت بھائی، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاپا نے اس لڑکے کا کانٹا نکال دیا ہے، مگر یہ تو زندہ ہے۔ میں بھی حیران ہوں، میرے بابا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ پھر بھی اگر یہ اس وقت بچ گیا تھا تو اب نہیں بچے گا۔ لمبے قد والے نے پستول کا رخ گل کی طرف کیا۔ گل نے مریم کو اٹھایا اور بولا، اماں کو لے کر اندر جاؤ۔ مگر بھیا، مریم نے اتنا کہا، مگر گل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ مریم چپ چاپ اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی بہت ڈری ہوئی تھی۔ لمبے قد والے نے ٹریگر دبایا، گل نے جمپ لیا اور اس کے اوپر سے اڑتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ عزت بیگ نے مڑنا چاہا، مگر گل نے اسے کالر سے پکڑتے ہوئے کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ باقی 5 لڑکوں کے پاس رائفلیں تھی۔ انہوں نے جب یہ سچویشن دیکھی تو رائفلیں سیدھی کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ تھڑ تھڑ کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ گولیاں گل کے جسم کو چھید کرتی دوسری طرف نکل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی مریم اور سکینہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مگر اگلا منظر کافی حیران کن تھا۔ گل نے ایک لمبا سانس کھینچ کر منہ کھولا تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس آگ نے ان 5 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ 5 آگ میں جلتے ہوئے چیخے جا رہے تھے۔ چیختے چیختے وہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ گل بھی ان کے پیچھے تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو 6 عجیب شکلوں کے جانور نیچے اترے اور ان بدماشوں کو اٹھا کر اوپر جا کر غائب ہو گئے۔ گل ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سکینہ اور مریم اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ سکینہ نے غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ میں گل ہوں، آپ کا بیٹا۔ گل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں، تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ جس طرح تم نے ان لوگوں کو جلایا ہے، مجھے شک ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ گل کے کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سچائی بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ بتاؤ جلدی، کون ہو تم؟ سکینہ نے چلا کر کہا۔ میں ایک جن ہوں۔ گل کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میرا نام مناش ہے۔ اور پھر گل نے کوئی بات چھپائے بغیر سب کچھ بتا دیا۔ کیا کہا تم نے؟ میرے شوہر کو بھی تم اٹھا کر لے گئے تھے؟ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے گل کو بھی تم نے ہی قتل کیا ہے اور نام کسی اور کا لگا رہے ہو۔ سکینہ نے اس کی تمام بات سننے کے بعد کہا، نہیں ماں، میں نے آپ کو ماں کہا ہے۔ ایک غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی کہ جب میں نے گل کے ابا کو اغوا کیا، میں اسی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ گل کا قتل میں نے نہیں کیا۔ مناش کا لہجہ گلوگیر ہو چکا تھا۔ جو بھی ہے، تم نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ ایک مہربانی کرو، اس گھر کو چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے۔ مناش نے اس وقت وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ صحن میں کھڑے انار کے درخت پر آ بیٹھا۔ آدھی رات کو اسے ایسا لگا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے اوپر نگاہ اٹھائی تو کالی دھند سی پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ اس دھند کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں دیر نہ کی۔ وہ اڑتا ہوا چھت پر پہنچا۔ اس دھند میں سے ڈراؤنی شکلوں کے جن چھت پر کود رہے تھے۔ اچانک اس دھند میں لاماش کا چہرہ نمودار ہوا۔ تو تم پر بھی ان لوگوں نے اپنا جادو کر دیا؟ مناش، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا بھی وقت ختم ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر لاماش نے اپنا منہ کھولا تو آگ کا بڑا سا گولا مناش کی طرف لپکا، مگر مناش اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر منڈیر پر جا کھڑا ہوا۔ ٹھہر جائیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مناش نے ہاتھ کو تنبیہ انداز میں آگے کرتے ہوئے کہا۔ لاماش کے منہ سے نکلنے والا گولا چھت میں بڑا سا سوراخ کر چکا تھا۔
इसी धमाके से सकीना और मरियम की आवाज़ खुली और वो भी छत पर आ गई। क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। लामाश की आवाज़ में बिजलियों की सी कड़क थी और धुंध में से बिल्लियों के रोने जैसी आवाज़ें भी आ रही थी। आप मेरे वालिद हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सिरात मुस्तकीम के रास्ते से भटके रहे। अब तक आप लोग जो करते रहे वो जाहिलियत थी। अपने हाथ से तराशे हुए पत्थर और खुद जलाई हुई आग की पूजा करते रहे हैं आप। मैं चाहता हूँ कि आप अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आए ताकि आप लोग क़यामत के रोज़ दोज़ख का ईंधन ना बने। मिनाज के लहजे से खलूस टपक रहा था। बकवास बंद करो। मिनाज की बात सुनकर लमाश तेज में आ गया। ये बकवास नहीं, आप एक दफ़ा इस मज़हब में दाखिल तो हो। अगर आपको इसमें कोई शाइबा हो या कोई बात झूठी लगे तो बेशक मुझे ख़त्म कर देना। अल्लाह का नाजिल किया कलाम सुनने के बाद आपको इल्म हो जाएगा कि एक सच्चा मुसलमान। मिनाज की बात अधूरी रह गई। ये तुम नहीं बोल रहे, बल्कि इन मुसलमानों का जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। तुमने देखा नहीं कि हमने कितने ही मुसलमानों को मच्छर की तरह मसल दिया। हमारे नज़दीक मुसलमान बहुत हकीर मखलूक है। लामाश ने तंज़िया हंसी हंसते हुए कहा, तो ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान क्या होता है। मिनाज ने कहा और मुँह ही मुँह में सूरत उन्नास पढ़नी शुरू कर दी। मरियम ने भी इसे बताया था और ख़ुद इसका भी इस बात पर पुख्ता यकीन था कि यह सूरह पढ़ने से हर किस्म की आफात का मुकाबला किया जा सकता है। लामाश ने अपनी फ़ौज को हमले का हुक्म दिया। मिनाज ने 3 बार सूरत उन्नास पढ़कर जो अपने अतराफ में फूका तो छत पर जैसे आग के शोले भड़क उठे। जो भी इस फौज में से आगे बढ़ता जलकर राख बन जाता। सकीना और मरियम ये देखकर सकते में आ गए। लामाश की फौज आहिस्ता आहिस्ता जलकर खाक होती जा रही थी। मंडेर के पास जैसे कोई हसार सा बन गया था। लामाश का हर हरबा इस हसार के आगे नाकाम होता जा रहा था कि अचानक ही लामाश ने तमाम फौज को वापस चलने का हुक्म दिया और घर के आसपास छाई धुंध दूर होती मगरिब की तरफ गायब हो गई। मिनाज वापस मुड़ा तो सकीना ने सवाल पूछा, कौन थे ये लोग और ये सब क्या तमाशा है? ये मुसलमानों के दुश्मन है। मैंने आपको सब कुछ बताया है। ये जो जिन मुझसे बात कर रहा था ये मेरा वालिद है और ये मरियम की जान का दुश्मन बना हुआ है। मिनाज ने तफसील बयान करते हुए कहा, मगर ये मरियम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि तलत शाह साहब के बाद इनकी तालीमात को आगे बढ़ाने का फरीज़ा मरियम अंजाम दे रही है और जब भी इन लोगों को मौका मिलेगा वो इसे मानने से गुरेज नहीं करेंगे। मैं भी पहले इन जैसा था, मगर अल्लाह की ज़ात के बाद आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया। मिनाज ममनून नज़रों से सकीना और मरियम को देख रहा था। माँ, क्या हम इसको माफ़ नहीं कर सकते? हमारे नबी पाक का फरमान है, बदला लेने से माफ़ कर देने वाला बेहतर है। मरियम ने पहली दफ़ा ज़बान खोली। खुद सकीना को भी एहसास हो चुका था कि मिनाज अब बदल चुका है। मैं जब तक यहाँ रहूँगा आपकी खिदमत करता रहूँगा। मैं आपको एक बेटा और मरियम को भाई बनकर दिखाऊँगा। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं सदा आपका गुलाम बनकर रहूँगा। मिनाज ने आज़ाना अंदाज में कहा तो सकीना ने आगे बढ़कर इसका माथा छूमा और इसे गले लगा लिया। मुझे तुमको समझने में गलतफहमी हो गई थी। आज से तुम मेरे बेटे हो। इतना कहकर वो तीनों नीचे उतर गए। 3 दिन बाद ही समीर के घर वाले मरियम के घर आ गए। समीर के वालिद बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे, मगर समीर की माँ इनकी उलट थी। मिनाज बाजार से इनके लिए लवाजमात लाया था, जिनमें से नसीम बेगम ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। वो हर चीज़ को मुंह बना बना कर देख रही थी। फिर नसीम ने खावंद के कान में सरगोशी की तो उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। सकीना किचन से निकली और इनके पास आ बैठी। मेरा नाम इरशाद है और मेरा एक ही अकलौता बेटा है जिसको आप अस्पताल में देख ही चुकी हैं। इसका नाम समीर है। इरशाद ने तहमीद बांधी। जी मैं देख चुकी हूँ, सकीना ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारी बेटी बन जाए। आप समझ तो गई होंगी ना? इरशाद ने मुद्दा बयान किया। सकीना के तो खुशी से हाथ पांव फूल गए थे। इसने हाँ कर दी कि अचानक ही नसीम बेगम सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं आपको क्या समझा के लाई थी और आपने क्या कर दिया? ज़रा इन लोगों का स्टेटस तो देखिए। ये तो बेटी को ठीक ठाक जहेज भी नहीं दे सकेंगे। नसीम बेगम ने सकीना वगैरह की परवाह किए बगैर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। मेरी बात तो सुनो बेगम, रिश्तेदारी, स्टेटस
اور دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اس لڑکی سے اچھی بہو ہمیں پھر نہیں ملے گی۔ ارشاد نے بیگم کو دھیمے لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کو کون سے سرخاب کے پھل لگے ہوئے ہیں؟ نسیم بیگم اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو، ارشاد نے بیگم کی توجہ سامنے لگی طلعت شاہ کی تصویر کی طرف کرائی۔ مت بھولو کہ یہ اسی خدا کے بندے کی بیٹی ہے جس کی دعا سے تمہیں 8 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی۔ نسیم ایک لمحے کو تو گمسم ہو گئی مگر پھر اپنی انا پر قائم ہو گئی۔ میناش یہ سب سن رہا تھا، اچانک آگے بڑھا اور بولا، آپ کو جہیز میں جو چاہیے آپ اس کی لسٹ بنا لیں، جتنا دل کرے لسٹ کو لمبا کر لیں، کہیں بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم کچھ بھول گئے تھے، میں آپ کی ہر شرط پوری کر دوں گا۔ اوہو، کوئی ڈاکہ مارو گے کیا؟ نسیم بیگم نے ہاتھ نچائے۔ چپ کرو بیگم، ارشاد صاحب کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، 1 ماہ کے اندر میری بنائی ہوئی لسٹ کی تمام چیزیں پوری کر لینا، فہرست تمہیں کل مل جائے گی۔ میں بھی تو دیکھوں اس دڑبے میں رہنے والے لوگ ہمارے اسٹیٹس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ نسیم بیگم نے زہریلے انداز میں کہا اور دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کیا بیٹا؟ کیا مطلب یہ کہ تم اپنی جادوئی طاقتوں سے کسی اور کی دولت اٹھاؤ گے اور ان سے جہیز خریدو گے، مگر ہم لوگ حلال کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرا بھی آپ سے وعدہ رہا کہ میں محنت کر کے 1 ماہ میں بہن کے لیے مطلوبہ جہیز بناؤں گا جس میں ایک ایک چیز میری حلال کی کمائی گئی رقم کی ہوگی۔ میناش کا عزم اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ دوسرے دن چیزوں کی فہرست آ گئی۔ کافی بیش قیمت چیزیں تھیں جن میں سونا ہی اتنی مالیت کا تھا کہ کوئی عام انسان اپنی عمر کا آدھا حصہ محنت مزدوری کرتا رہے تو تب بھی شاید ہی خرید سکے۔ چیزوں کی لسٹ دیکھ کر میناش کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میناش کے لیے 2 کروڑ اکٹھا کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے چوری ڈکیتی یا اس طرح کا کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ رقم اس کی اپنی محنت مشقت کی ہونی چاہیے تھی۔ اسی پریشانی میں وہ ٹہلتا ہوا بہت دور نکل آیا اور تبھی اس کی نظر دیوار پر لگے ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ریسلنگ کے ایک انٹرنیشنل مقابلے کا دعوت نامہ تھا۔ جیتنے والے کو چیمپئن شیلڈ اور 2.5 کروڑ نقد ملتے۔ اس نے چیمپئن شپ میں نام درج کروانے میں دیر نہ کی۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ رنگ میں کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی خفیہ طاقتوں کے ذریعے بھی یہ لڑائی جیت سکتا تھا، مگر اس نے صرف اپنی جسمانی طاقت کو ہی استعمال کیا۔ تیسرے حملے میں ہی حریف چاروں شانے چت ہو گیا۔ میناش رنگ سے نکلنا چاہتا تھا کہ ریفری نے اسے کہا، اگر تم 2 پہلوانوں کے ساتھ اور لڑو تو یہ انعام بڑھ سکتا ہے۔ میناش نے حامی بھر لی، بھلا جن کے آگے کوئی انسان کہاں ٹھہر سکتا تھا، اور وہ دونوں پہلوان بھی ڈھیر ہو گئے۔ واپسی پر میناش کے بیگ میں 4 کروڑ تھے۔ اس نے فہرست کے مطابق چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ میناش چھت پر موجود تھا کہ اچانک کالی دھن کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے اترا اور ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ سردار نے تمہارے لیے انعام بھیجا ہے، اگر اس لڑکی کو لے کر تم نہ پہنچے تو تمہارے 3 دوست جو سردار کے قبضے میں آ چکے ہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، 1 کو بچاتے ہو یا 3 زندگیوں کو۔ خوفناک شکل والے جن نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو میناش کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور کان لمبے ہو کر اوپر کو چڑھ گئے، بہویں پورے ماتھے پر پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ لمبا ہوتا ہوا اس جن کی گردن پر جا پڑا۔ پھر میناش نے اسے ایسا پٹکنا شروع کیا جیسے دھوبی کپڑے کو پٹکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس خوفناک جن کے حصے بکھرے ہو چکے تھے۔ میناش اس وقت کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ گول دائرے میں گھوما اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ تھا اس کہانی کا دوسرا پارٹ۔ تیسرا پارٹ کل انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تیسرا پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔